حکیم صاحب، جو خشک کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے اور سانس کی بندش ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خشک کھانسی، نزلہ زکام، بخار آج کل بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سموگ جو ہے، آپ دیکھیں انہی دنوں میں زیادہ تر سانس کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو جب سردی آتی ہے تو لنگز جو ہے، اس کی جو وینے ہیں وہ ویسے ہی سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے سب سے پہلا کام شروع ہوتا ہے پھر خشک کھانسی۔ جب خشک کھانسی ہوتی ہے ساتھ ہی گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سموگ اندر جاتی سے گلا بھی خراب ہوتا ہے، لنگز بھی خراب ہوتی ہیں۔ جب خشک کھانسی بھی ہوگی، گلا خراب ہو گیا، پھر چند دن بعد اس کے ساتھ نزلہ زکام بخار شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کیسے بچا جائے؟ پہلے تو اللہ کے آگے دعا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش بھیج دے۔ ایک ہوتی ہے مصنوعی بارشیں، جیسے ہمارے لاہور میں بھی چند دن پہلے 18 کے کتنے مقامات پر بارش کروائی گئی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ہمارا جو خود کردہ نظام جو ہے وہ اس کے مقابلے میں تو زیرو ہے۔ اب ہم نے دیکھیں کچھ مقامات پہ وہ مصنوعی بارش کی، لیکن چند لمحوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہوا، وہ بھی کچھ تھوڑے سے حصے کو۔ اگر بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی تو اس سے انشاءاللہ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ تو یہاں پہ وقتی طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو سردی سے بچیں، تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام 2-3 جرسیاں پہن کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ باہر سفر کرتے ہیں یا آپ کے بچے بھی شادیوں پہ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں اسکولوں میں، جرسیاں، جرابیں، سر کے اوپر ٹوپی ٹوٹلی کنٹرول کریں۔ اور خاص کر کے میرا یہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے جو میرے پیارے بھائی جاتے ہیں نا ڈیوٹیوں پہ، تو اکثر اوقات صرف ہیلمٹ لیتے ہیں، اس سے سردی جا کے نا یہاں پہ ٹکراتی ہے، ماتھے پہ۔ ان کے لیے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ وہ گرم ٹوپی نیچے سے پہن کے اوپر سے ہیلمٹ پہنے، اور یہاں پہ ماسک وغیرہ یا کوئی ایسا کپڑا باندھ لیں۔ پھر ساکس، سردی ہمیشہ سب سے زیادہ جلدی افیکٹ کرتی ہے سر سے یا پاؤں سے۔ ان کو اچھی طرح ڈھانپ کے کپڑے اچھے پہن کر گرم کپڑے پھر نکلیں۔ لیکن اس کے لیے اور کیا کرنا ہے؟ ہمارے گھروں میں ان دنوں میں موسم سرما ہو اور اس میں آپ کے گھر میں شہد نہ ہو، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اگر ہم صحابہ سے دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں دیکھیں شہد کتنا اہم تھا۔ شہد کے بارے میں حکم ہے کہ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب شہد کے فوائد کیا ہیں؟ اگر آپ کو ٹھنڈ لگ گئی یا تو گرم پانی میں ملا کے پی لیں، یا ویسے ہی 1 چمچ کھا لیں، یا اسے زعفران کے اندر شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کو آپ اس کے اندر 12 سنگا عام مل جاتا ہے، وہ اگر شہد میں 3 سے 4 چاول، بڑے کی خوراک ہے، چھوٹا ہو تو 2 چاول کے برابر اس کی خوراک شہد میں ڈال کے استعمال کر لیں، فوری طور پہ نمونیا اور سردی کا علاج ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پیارے نبی نے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا دیا، اور شہد اتنی زبردست چیز ہے، گرمیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے پی لیں، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھنڈے دودھ میں ڈال کے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ باقاعدہ قرآن کریم کے اندر بھی شہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا کہا ہے۔ بالکل۔ تو اب ہمارے پیارے نبی کی بات جو جس کے اوپر مور لگ جائے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کے اوپر، تو ہم تو کہتے ہیں ہماری جان چلی جائے گی، یہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ اسی کے اندر بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، اس طرح کی چیزیں گرینڈ کر کے اس میں ڈال کے وہ 1 چمچ کھا لیا کریں، بہترین چیز ہے۔ آپ ان کے شہد کو اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ مجھے روزانہ سردی لگتی ہے، تو آپ لونگ لیں، دار چینی لیں، دونوں کا پاؤڈر کریں، وہ شہد میں ملا کر رکھ لیں، صبح روزانہ آدھی چمچ لے لیا کریں یا رات کو لے لیا کریں، آپ کو سردی نہیں لگے گی۔ اور وہ پٹھوں کی طاقت کے لیے، کمزوری کے لیے کمال کا معجون آپ نے گھر میں ہی تیار کر لیا۔ یعنی کہ اس میں ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ شہد گھر میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان دنوں میں ہمارے گھر میں بھنے چنے ہونے چاہیے، کھجور کا ہمارے گھر میں استعمال ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہر ٹائم پڑی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اب آتے ہیں بات جو خشک کھانسی ہے۔ خشک کھانسی میں آپ نے شہد سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ آپ اس میں منقع لیں، اس کے بیج نکال کے 2 سے 3 دانے منقع کے شہد میں ملا کے 1 چمچ کھلا دیں، انشاءاللہ فوری افاقہ ہے۔ کالی مرچ لے لیں، اس کو پاؤڈر کر کے شہد میں ملا کے دے دیں، فوری فائدہ ہے۔ اسی طرح ادرک گھر میں پڑا ہوتا ہے ہر کسی کے، جس کو بہت کھانسی ہے، سانس سکون سے نہیں آ رہا، فوری طور پہ ادرک کا قہوہ بنائیں، اس کے اندر شہد شامل کریں اور وہ پلا دیں، فوری طور پہ ریلیف مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کھانسی زیادہ ہے تو منقع لے لیں، منقع کے ساتھ ادرک لے لیں اور ساتھ لے لیں بڑی الائچی اور دار چینی، 4 چیزوں کو آپ قہوہ بنائیں، بنانے کے بعد شہد ملا کے یہ پئیں، فوری طور پہ کھانسی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح میں نے جو آپ کو 12 سنگا بتایا ہے، وہ شہد میں ملا کے لینے سے کھانسی بھی ختم ہوتی ہے، بخار بھی اتر جاتا ہے اور سردی بھی اتر جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کشتہ گودنتی پڑا ہو تو پھر آپ کشتہ گودنتی اور 12 سنگا دونوں کو ملا کر 5 چاول 1 چمچ شہد میں رکھ کے کھا لیں، تو بخار بھی اتر جائے گا، نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو میری مائیں بہنیں یا بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں کہ بچہ آج کل ان دنوں میں بچے چھوٹے
جب سوتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، ریشہ جو ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آوازیں آتی ہیں اور ریشے کی وجہ سے سو نہیں پاتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑا بہترین ہے سہاگا، 20 روپے کا لیں بازار سے، توا لیں، توے کے اوپر رکھیں، اسے اوپر کوئی سلور کا کولا رکھیں، اس کو پھلا کر لیں، آگ جلائیں گے وہ پھول جائے گا، اس کو پاؤڈر کر کے گھر میں آپ کے پڑا ہونا چاہیے، دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ 3 سے 4 چاول شہد میں ملا کے چٹا دیں، اس سے کیا ہوگا، وہ جو بلغم ریشہ جمع ہوا ہے سردی کی وجہ سے وہ پخانے کے راستے یا الٹی کے راستے باہر نکل آئے گا، بچے کی چیسٹ صاف ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ پیشنٹ ان دنوں میں بچوں کا آتا ہے، کیونکہ بچوں کو بڑی جلدی سردی لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کا مزاج نازک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، تو ان کے لیے گھر میں سہاگا اور بارہ سنگا یہ رکھے ہوں، ایک ٹائم سہاگا دے دیں، ایک ٹائم بارہ سنگا دے دیں، نہ بچے کو سانس کی تنگی ہوگی، نہ بچہ نیلا پیلا ہوگا، نہ آپ کو بار بار فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے رات کو 2 بجے بچے کا سانس بند ہونا شروع ہوا تو فوری ہاسپٹل جانا پڑا۔ اگر گھر میں آپ کے شہد ہے، بارہ سنگا ہے، سہاگا ہے تو اللہ جانتا ہے انشاءاللہ آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا فوری طور پہ۔ کچھ مائیں آگے شکایت کرتی ہیں میرا بچہ جی 8-10 سال کا ہو گیا، ہر ٹائم ناک سے نوزی آتی رہتی ہے، ناک سے ہر ٹائم اس کا نزلہ زکام اور یہ یہاں پہ بھرا ہوتا ہے ہر ٹائم۔ ان کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے، لونگ لے لیں، دار چینی لے لیں، اس میں تھوڑی سی جاوتری لے لیں، ٹھیک ہے، جلوتری یا جاوتری، ہاں اس کو جلوتری بھی کہتے ہیں لوگ، جاوتری بھی کہتے ہیں۔ آپ نے لونگ لے لیں 20 گرام یا آپ دار چینی لے لیں، اس میں آپ کوئی 3 گرام جاوتری لے کے وہ ڈال کے پاؤڈر کر کے رکھ لیں، آپ نے وہ 1 چٹکی صبح 1 شام بچے کو ویسے ہی چٹا دینی ہے، صحیح، تو انشاءاللہ سر کے اوپر ٹوپی، بچہ چھوٹا ہے بچہ اتار دیتا ہے لیکن آپ نے سر کے اوپر سے ٹوپی نہیں اترنے دینی۔ تو میں 100% کہتا ہوں اگر آپ کو 5 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا علاج کرواتے، آپ یہ 5 دن کر کے دیکھ لیں، بچے کے ناک سے انشاءاللہ پانی بہنا بند ہو جائے گا، بچہ رات کو سکون سے سوئے گا۔ اکثر ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، اسکول میں جاتا ہے تو نزلہ اس کے آ رہا ہوتا ہے، کئی بڑے بندے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی یہی نسخہ وہ استعمال کریں اور سر کے اوپر رات کو سوتے ہوئے ٹوپی لے کے سوئیں۔ آدھا علاج نزلے زکام کا رات کو سر کو ڈھانپ کے سونے میں ہے، اگر سر کے اوپر گرم ٹوپی لے کے سوئیں گے اس سے ہوگا حرارت سے یہاں پہ جو بلغم ریشہ جمع ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اس سے انسان کو فوری طور پہ ریلیف ملتا ہے، نزلہ زکام جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔